بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔ کلام کی کثرت میں کچھ نہ کچھ گناہ ہوگا، مگر وہ جو اپنے لبوں کو روکے رہتا ہے بڑا دانا ہے۔ ملائم جواب غصے کو کھو دیتا ہے، مگر کرخت باتیں غضب انگیز ہیں۔ وہ چیز جس کے لیے عبادت بھی کام نہیں دیتی، اس کا نام تکبر ہے۔ صاحب فہم پر ایک جھڑکی احمق پر 100 کوڑوں سے زیادہ اثر کرتی ہے۔ دانا اپنی دانائی کو چھپاتا ہے، لیکن احمق اپنی حماقت کی منادی کرتا ہے۔ اللہ کی راہ سیدھے لوگوں کے لیے توانائی ہے اور بدکرداروں کے لیے ہلاکت۔ وہ شخص جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، مگر جو گناہ کا اقرار کرتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ جھگڑا صرف معذوری سے پیدا ہوتا ہے، لیکن عقل ان کے ساتھ ہے جو مصلحت کو پسند کرتے ہیں۔ برے نیکوں کی اور شریر راست بازوں کی اطاعت قبول نہیں کرتے۔ ہر ایک محنت میں فائدہ ہے، لیکن زبانی جمع خرچ سے مفلسی آتی ہے۔ راستی اور انصاف اللہ کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سخن جو موقع پر کہا جائے سونے کے سیبوں کی مانند ہے جو روپہلی ٹوکریوں میں موجود ہوں۔ وہ جو عالم ہے باتیں کم کرتا ہے، سرد مزاج اور خرد مند ہے۔ احمق بھی جب تک چپ رہے عقل مند شمار ہوتا ہے۔ وہ جو بیوقوف کے ہاتھ کوئی پیغام بھیجتا ہے اپنے پاؤں آپ کاٹتا ہے۔ سچا آدمی 7 مرتبہ بھی گرتا اور اٹھتا ہے، لیکن شریر آدمی گر کر پڑا رہتا ہے۔ وہ شخص جو غریبوں پر ظلم کرتا ہے اپنے خالق کی حقارت کرتا ہے، اور جو مفلسوں پر رحم کرتا ہے اس کی عزت کرتا ہے۔ نیکی قوم کو اعلیٰ بنا دیتی ہے، لیکن گناہ بے عزت کرتا ہے۔ گھر اور مال وہ میراث ہیں جو باپ سے حاصل ہوتی ہے، لیکن دانشمند بیوی نعمت خداوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف عقل کی انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور شر پسند کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے کینہ رکھتا ہے: اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، وہ دل جو بڑے منصوبے بنائے، وہ گواہ جو جھوٹ بولے، وہ شخص جو بھائیوں کے درمیان جھگڑا پیدا کرے، وہ پاؤں جو جلدی برائی کی طرف دوڑے، اور وہ ہاتھ جو بے گناہ کو نقصان پہنچائے۔ بے وقوف کو اس کی حماقت کی مانند جواب مت دے، ایسا نہ ہو کہ تو بھی اس کی مانند ہو جائے۔ عمدہ تعلیم سب سے اچھا جہیز ہے۔ کسی شخص کی بہترین مالیت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ پورے طور پر تعلیم یافتہ ہو۔ تعلیم بہترین خیرات ہے۔ شریر کی بدکاریاں اس کو پکڑ لیں گی اور وہ اپنے ہی گناہوں کی رسیوں میں جکڑا جائے گا۔ جھگڑے کو پیشتر اس کے کہ تیز ہو جائے چھوڑ دو۔ وہ جس کے دل میں برائی ہے بھلائی نہ پائے گا، اور جس کی زبان میں نکتہ چینی ہے آفت میں گرے گا۔ وہ جو مسکین پر ہنستا ہے گویا اس کے بنانے والے کی حقارت کرتا ہے۔ جاہل اپنے دل میں جو کچھ ہے ظاہر کرتا ہے، مگر دانش مند اسے آخر موقع تک چھپائے رکھتا ہے۔ ہر شخص سچا دوست تلاش کرتا ہے، لیکن خود سچا بننے کی زحمت گوارا نہیں کرتا۔ ایک مخلص اور دانا دوست پھلدار درخت کی مانند ہوتا ہے۔ اگر اس کے نیچے بیٹھو گے تو سایہ دے گا، اور اگر اوپر چڑھ گئے تو پھل پاؤ گے۔ جس طرح دشمن احسان کے ساتھ دوست ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے دوست جور و جفا سے دشمن بن جاتے ہیں۔ نیکی کر اور مخلوق کو طریقہ نیکی سکھلا، اور بدی سے دور رہ اور خلق کو بھی بدی سے دور رکھنے کی کوشش کر۔ بری اور شریر عورتوں سے خدا تعالیٰ کی پناہ میں رہ، اور نیک عورتوں سے بھی پرہیز رکھ کہ ان کی طرف میلان کا نتیجہ شر ہی شر ہے۔ جس بات کا تو علم نہیں رکھتا منہ سے مت کر، اور جو جانتا ہے مستحق کو بتانے میں دریغ نہ کر۔
اگر بات کرنا چاندی ہے تو چپ رہنا سونا ہے۔ غصے میں ہاتھ کی اور دسترخوان پر پیٹ کی حفاظت کرو۔ اگر تو کوئی کام کسی کے سپرد کرے تو دانا کے سپرد کر۔ اگر دانا میسر نہ ہو تو خود کر، ورنہ ترک کر دے۔ لوہے کا کلہاڑا لکڑی کے جنگل سے ایک چھلکا تک نہیں اتار سکتا جب تک خود اس کے ساتھ لکڑی کا دستہ شامل نہ ہو۔ وہ بات جو تو دشمن سے پوشیدہ رکھے، دوست سے بھی پوشیدہ رکھ۔ ممکن ہے کہ یہ بھی کسی دن دشمن بن جائے۔ اپنے دل پر بھروسہ کر۔ کسی سے محبت یا نفرت کرنے کے معاملے میں محتاط رہ۔ مصائب سے نہ گھبراؤ، ستارے ہمیشہ تاریکی میں چمکتے ہیں۔ جب خلقت کے پاس جاؤ تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ محتاجی دین کو تنگ، عقل کو ضعیف اور مروت کو زائل کر دیتی ہے۔ شہوت دل میں اس طرح پوشیدہ ہوتی ہے جیسے پتھر میں آگ۔ عقل مند کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنے گھر والوں میں بچے کی طرح اور قوم میں جوانوں کی طرح رہے۔ جو اپنے آپ کو پہچانے، اس کو تو بھی پہچان۔ جو آدمی جتنا زیادہ بولتا ہے اتنا ہی کم عقل ہے۔